9 मई کا ایک ایسا معاملہ ہوا جس کے اوپر کوئی بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد جس طریقے سے لب و لہجہ استعمال کیا جاتا تھا، آج محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو بے عزت نہیں کرنا، ہم نے آئندہ فیوچر میں کسی کو پروسیکیوٹ نہ کریں، مساق جمہوریت کی بھی بات ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت ایک بڑے چیلنجنگ سچویشن سے گرفتار ہے، اور قوم اور مبصرین اور میڈیا کے اندر پریشانی کا عالم یہ بھی ہے کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ 14 اگست کو ایک احتجاج کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اگر ایک معافی مانگ کے سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے، بہتری کا سفر شروع ہو سکتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ پی ٹی آئی کو اس طرف آنے میں کیا رکاوٹ درپیش ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک مخمصے کا شکار ہے۔ یو ٹرن تو ہمیشہ ان کے لیڈر لیتے رہے، پی ٹی آئی ہمیشہ لیتے رہی، جو خود کرتے رہے اس سے وہ پچھتاتے رہے، لیکن مین جو میں سمجھتا ہوں ہماری قومی پچھتاوا ہے وہ ہے 9 مئی، جس کے لیے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ چھوٹی موٹی باتیں کرنا، انہونی دور کی باتیں کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے ملک کے تشخص کو مضبوط کرنا ہے، بالکل، اپنی قومیت کو تقویت دینی ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کم از کم اسد قیصر صاحب یہ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، جن لوگوں نے کیا ان کو بالکل جو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ خالی کہہ دینا ایکسٹینشن، یہ شاید بھول گئے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن تو 2024 میں جو قانون تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ اگر یہ موجودہ جنرل صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی بات کرتے ہیں بھائی، تو نومبر 27 تک کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہے، 25، 26، 27 بھائی، تو بات یہ ان کے پاس 5 سال کا ان کے پاس جو ہے ان کے پاس تو بھائی ٹائم جو ہے نومبر 27 تک کا، ویسے بھی جو ہے جو آئین قانون بدل چکا ہے اس کے لیے اس کے تحت ان کے پاس ٹائم ہے۔ جہاں تک رہ گیا باجوہ صاحب کی بات، تو بات یہ ہے کہ مجھے آج بڑی حیرت ہوئی ہے کہ ایک آدمی جو سی این سی پاکستان رہا ہے اور جس کو مائی باپ کہتے تھے، جس کے کہنے کے اوپر ان کی حکومت چلتی تھی، جو کہ ان کو ممبران پورے کر کے دیتے تھے، جو ایک پیج پہ ہوتے تھے، آج اس کو اس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جا رہا باجوہ۔ بھائی ہی ہیز بین سی این سی آف پاکستان۔ اگر آپ نے کوئی غلط بات کی ہے، غلطی کی ہے، تو بھائی آپ تسلیم کریں کہ ہماری کو کوتاہی تھی، ہماری کو نالائکی تھی، تو اس کو تو اگر آپ کہہ رہے ہیں آج ان کے کہہ دینے، یہ عمران خان صاحب کو بولیں نا کہ عمران خان صاحب یہ بولیں کہ ہم نے غلط کیا تھا، یا باجوہ صاحب نے کس طریقے سے، بھائی جب تک آپ ان کے ساتھ رہے اس وقت تک آپ کے لیے وہ ٹھیک تھے، آپ چلے جانے کے بعد کسی کو صحیح یا غلط کہنا یہ تو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے بھٹی صاحب کہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب جیسے قد بت والے آدمی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ہمیشہ راہ دکھاتے ہیں، اور ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائبل ان کا ایک ریپوٹیشن ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے اوپر کوئی یقین تو نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیں کہ 26ویں ترمیم پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کس طریقے سے وعدے وعید ہوتے رہے، کس طریقے سے جو لوگ ان کے گھروں پہ آتے رہے، کس طریقے سے ان کو ڈیلے کرتے رہے، اور لاسٹ میں کس طریقے سے ان کو ڈچ کر دیا گیا۔ تو بھائی بات یہ ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ سیاست میں مستقل مزاجی جو ہونی چاہیے، وہ مستقل مزاجی جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ عوان صاحب، میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا، اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس کا اعلامیہ جاری ہوا، اس کے اندر بھی اس بات پر زور دیا گیا دیگر مطالبات کے ساتھ ساتھ کہ میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، میثاق جمہوریت ہونا چاہیے، اور وہ اپوزیشن، وہ اے پی سی پاکستان تحریک انصاف کی خواہش اور کاوشوں کے نتیجے میں ہوئی تھی، اور وہاں پہ جو اصل ریپریزنٹیشن تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی کہ انہوں نے آگے چلنا کیسے ہے۔ آج محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس سے ملتی جلتی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم نے مستقبل میں کسی کو بے عزت نہیں کرنا، کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کریں، تاکہ جو سیاستدانوں کی لڑائی ہے اس سے نکلیں۔ وہ بات کر رہے ہیں جو ایک ماضی کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان تھی۔ الٹیمیٹلی آپ نے میثاق جمہوریت کیا، اس کا سہرا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے سر پر ہے، اور ایک بہتری کا سفر شروع ہوا، جمہوریت کو استحکام ملا۔ آج یہاں پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے، اور جو ان کے بیانات اور مطالبات سامنے آ رہے ہیں، کیا اس بات کا امکان دکھائی دیتا ہے کہ پی ٹی آئی حکمران اتحاد کے ساتھ بیٹھے، میثاق جمہوریت کی طرف بڑھے، اور یہاں سے ملک اور پی ٹی آئی کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو میثاق جمہوریت کے تناظر میں؟ دیکھیں، میں آپ کو سب سے پہلی بات بتاؤں کہ آپ کل کی بات ہے دسمبر 24 کی، کہ پی ٹی آئی جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھی، 2-3 ان کی نشست بھی ہوئیں، اور وہ تقریباً
پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، تقریباً تمام پارلیمنٹیرینز ان کے ساتھ تھے، لیکن آخر 13 جنوری کو یکدم جتنی وہ ایکسرسائز تھی وہ زیرو کر دی گئی۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، نشستم برخاستن چلتی رہتی ہے، لیکن کیا محمود اچکزئی صاحب کو اگر کہا جائے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو کہا جائے کہ کیا آپ پی ٹی آئی کی رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے آپ کہیں گے اس طریقے سے چلیں یہ بڑا گے؟ امپورٹنٹ ہے، یا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی۔ آج کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر کسی قسم کو دیکھیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جس طریقے سے پارلیمنٹ کو آپ چلاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بھائی بات یہ نا، آپ پارلیمنٹ ہے ہی اسی بات کے لیے کہ وہاں گفت و شنید ہو، لوگوں کا جو ہے لوگوں کا ماحول بنائیں، لوگ عوام کا آپ ذہن بنائیں۔ وہاں سے تو آپ گریزاں ہیں، وہاں سے تو آپ گریزاں ہیں، تو کس طریقے سے یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دیکھیں جتھے کے طور پہ تو آپ پی ٹی آئی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا آپ مجھے بتا دیں کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی انہوں نے کب بیہیو کیا؟ کیا میں سمجھتا ہوں آپ الیکشن کمیشن کے اگر فیصلے لے لیں، ان کی فنڈنگ سے آپ لے لیں، ان کے الیکشن تک لے لیں، جو بھی صورتحال اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنا رول پلے نہیں کیا۔ باقی رہ گیا ہے، میں نے جیسے پہلے میں کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے مخمسے کا شکار ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی میں اس وقت کتنے دھڑے ہوئے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ میں سمجھ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، اندر جو بانی جو جیل میں ہے وہ ہے، یا اس کے بعد علیمہ باجی ہے، سلیمان اکرم راجہ ہے، یا علی امین گنڈا پور ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ان کے تو آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات میں پھر میثاق جمہوریت میں بات نہیں ہو سکتی؟ میثاق جمہوریت تو میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے۔ تو بات یہ سلسلہ تو دیکھیں پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔ آپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک زمانے میں حکومت میں تھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں 3 سال 7 مہینہ 22 دن ان کی حکومت بھی اس پاکستان میں رہی ہے۔ یہ تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن فی الحال تو پی ٹی آئی کہاں پہ ہے؟ آپ مجھے بتا دیں پارلیمنٹ کے اندر کیا پی ٹی آئی ہے؟ بات یہ کہ کچھ لوگ ضرور ہیں جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق واسطہ رہا تھا یا بانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ادروائز تو پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے تو وہ ختم ہو چکی ہے۔ بالکل ٹھیک۔